اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو اکثر اپنے بستر پر بیمار پڑا رہتا۔ وہ اپنی بیماری سے پوری طرح سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اس بیماری سے نجات کے لیے بہت دوا علاج کرایا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن یہی بیماری میری موت کا سبب بننے والی ہے۔ اسے موت سے ڈر تو نہیں لگتا تھا، البتہ اس بات کی اسے فکر دن رات ستاتی تھی کہ میں مر گیا تو میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک طرف اس کی بیماری اور دوسری طرف بیوی بچوں کی فکر۔ وہ گویا پانی میں نمک کی طرح دن رات گھلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے قریبی ساتھی نے اس سے کہا، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ تم نے بیماری سے نجات کے لیے بہت دوا علاج کرا کے دیکھ لیا، لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک بار تم اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ میں نے ان کے تعلق سے یہ سن رکھا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بنا دیتا ہے۔ وہ جس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے فائدہ ہوا ہے۔ تم بھی ایک بار جا کر ان سے ملاقات کرو، اپنی پریشانی ان کے سامنے بیان کرو اور اپنے مرض سے شفا کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرو۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ اپنے گھر سے جیسے تیسے سفر طے کرتا ہوا اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنے آنے کا سبب بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ اپنے امتی کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد آپ نے اس کے حق میں کوئی دعا تو نہ کی، البتہ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے پاس آنے میں بہت دیر کر دی۔ عنقریب موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آنے ہی والا ہے۔ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے، آنے والی آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے۔ کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا، اسی سورج کے ساتھ موت کا فرشتہ بھی تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آ جائے گا، تو تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر واپس چلا جا۔ آج کا بچا کچا وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار لے، آج کی رات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار لے، پھر کل صبح تو ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے یہ سنا وہ تو کانپ گیا۔ اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی اور جیسے تیسے لڑکھڑاتا ہوا، گرتا پڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں میں پہننے کو جوتے چپل تک نہیں ہے۔ اس نے اپنے جسم کو درخت کے پتوں سے ڈھانک رکھا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے اس آدمی کی اس کیفیت کو دیکھا، اس کے قریب گیا اور قریب جا کر کہتا ہے کہ بندے، تو نے کپڑے کی جگہ جسم پر پتے لپیٹ رکھے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر وہ غریب آدمی اپنی غربت کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے، میرے پاس اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی موجود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے درخت کے پتوں کو اپنا لباس بنا رکھا ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اس بیمار امتی نے یہ سنا، اس نے سوچا کہ کل صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی میرا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد میرے جسم پر موجود کپڑا میرے بیوی بچوں کے کام نہیں آئے گا، کسی نہ کسی غریب کو وہ صدقہ کر دیں گے، تو بہتر ہے کہ اگر میں اس کپڑے کو اتار کر جیتے جی اس غریب کو دے دوں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جیتے جی اس نیک عمل کے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ویسے بھی کل صبح انتقال کے بعد یہ کپڑا میرے کیا کام آنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا امتی اس غریب آدمی سے کہتا ہے، لا، یہ پتوں والا لباس اتار کر مجھے دے دے، اسے میں پہن لیتا ہوں، اور اپنا لباس اتار کر میں تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تو اسے پہن لے۔ غریب آدمی نے اپنے جسم سے پتوں والے لباس کو نکالا، اتار کر اس شخص کے حوالے کر دیا، اور اس بیمار آدمی نے اپنے جسم سے ایک ایک کر کے کپڑے اتارے اور اتار کر اس غریب کو پہنا دیا۔ پہنانے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا
راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ قبرستان کے اندر اس کی نظر پڑی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قبرستان میں ایک 6 سال کا بچہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس بیمار آدمی کو اس چھوٹے سے بچے پر رحم آ گیا۔ وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا، بچے کے قریب گیا تو اس نے سنا کہ وہ 6 سال کا بچہ قبر کے سرہانے بیٹھا رو رہا ہے اور قبر والے سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے باپ، جب سے تو دنیا سے گیا ہے ہم تو بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں، ہم تو بالکل بے کس اور بے بس ہو چکے ہیں۔ ہم غریبوں کی غریب پروری کرنے والا مانو اتنی بڑی دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ہم بھوکے ہیں، ہماری کوئی فکر نہیں کرتا، ہم پیاسے ہیں، ہماری کوئی فکر نہیں کرتا، ہماری غربت کسی کو دیکھی نہیں جاتی، ہم اپنی زندگی جیسے تیسے گزار رہے ہیں۔ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میری ماں بھی 2 دن کی بھوکی ہے۔ اے میرے والد، اگر آج مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تو میں بھی کل تیرے پاس آ جاؤں گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھے روتا جا رہا تھا اور اپنی غربت بیان کرتا جا رہا تھا۔ اس 6 سالہ بچے کی ان تمام باتوں کو سنتے ہی وہ بیمار آدمی دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اپنے بیوی بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو حال آج اس 6 سالہ بچے کا ہے، کل میرے بیوی بچوں کا بھی وہی انجام ہونا ہے۔ میں کل صبح مر جاؤں گا، اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو کون پوچھے گا، ان کی کون مدد کرے گا، ان کی کون فکر کرے گا۔ وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص روتا ہوا اس چھوٹے سے بچے کے قریب جاتا ہے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور پوچھتا ہے، بیٹا، آخر تم یہاں قبر کے سرہانے بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ اس پر وہ 6 سالہ بچہ روتے روتے کہتا ہے کہ یہ میرے والد کی قبر ہے۔ میرے والد کا انتقال 6 مہینے پہلے ہوا۔ انتقال کے بعد میرے والد کے بھائیوں نے مجھے اور میری بیوہ ماں کو ہمارے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہم بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ 2 دن سے میں اور میری ماں ہم دونوں بھوکے ہیں۔ اب اگر ہمیں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تو کل یا پرسوں ہم بھی اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ کہتا جا رہا تھا، زاروں قطار روتا جا رہا تھا۔ اس بیمار آدمی کے پاس پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی اس بچے کے حوالے کی اور کہا، بیٹا لو، کل صبح میرا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرا مال میرے بعد میرے بیوی بچوں کے کام آئے گا، لیکن اس وقت میرے بیوی بچوں سے زیادہ تم ضرورت مند معلوم دیتے ہو۔ لو، یہ پیسے اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ، اپنی غریبی کو دور بھگاؤ اور اپنی ماں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ کہہ کر وہ پیسوں کی تھیلی اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا وہ بیمار آدمی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ چھوٹا سا بچہ پیسوں کی تھیلی اٹھاتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب وہ بیمار آدمی اپنے گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی نے ملاقات کی اور کہا، بتائیں، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعا کی، آپ شفا یاب تو ہو جائیں گے نا، آپ صحت مند تو ہو جائیں گے نا؟ بیوی کے ان سوالوں کو سنتے ہی اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر بیوی بھی گھبرا جاتی ہے۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعا کرنے سے انکار کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا بات ہے؟ آپ روتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس پر وہ آدمی کہتا ہے، میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو صحیح، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے شفا کی دعا نہ کی، بلکہ آپ نے مجھے یہ کہا، کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا، اسی سورج کے ساتھ موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے۔ جب بچا کچا وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار لے، کل صبح موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کر لے گا اور تو اپنے اہل و عیال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ بس میں یہی سوچ کر روتا ہوں، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد
تیرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میرے بعد تم دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بس میں اسی کو یاد کر کے روتا ہوں۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کی زبان سے یہ سنا، اس کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا آنگن میں اس کے بچے کھیل رہے تھے۔ اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر 6 سالہ یتیم بچہ یاد آ جاتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی نے اس کی بہت ہمت بندھائی۔ آخرکار اس نے جیسے تیسے چند لقمے کھائے اور پھر بیوی سے کہتا ہے، آج کی پوری رات میں سو نہیں سکتا، یہ زندگی کی آخری رات ہے، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ بیمار آدمی مصلی بچھاتا ہے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی تیزی کے ساتھ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب سورج نمودار ہونے والا تھا۔ دونوں میاں بیوی مصلی پر بیٹھے اللہ کا ذکر پاک کر رہے تھے اور ساتھ ہی سورج کے نکلنے کے ساتھ ساتھ موت کے فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ دروازے سے شاید وہ آئے، شاید کھڑکی سے وہ اندر داخل ہو، شاید گھر کی چھت سے وہ داخل ہو۔ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے اور موت کا فرشتہ بھی اسی کے ساتھ آئے گا، اس کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ سورج نمودار ہو گیا لیکن موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ دونوں میاں بیوی پریشان۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسے سورج نکلے گا اسی کے ساتھ موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا، لیکن موت کا فرشتہ تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ شام ہو گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ رات آ گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ اس آدمی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، صبح سورج کے ساتھ ساتھ موت کا فرشتہ بھی آئے گا۔ پورا دن گزر گیا، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ اس رات بھی وہ عبادت کرتے رہے۔ اگلی صبح سورج کے ساتھ ساتھ موت کے فرشتے کا انتظار کرنے لگے۔ سورج نمودار ہو گیا، موت کا فرشتہ آج بھی نہیں آیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ڈھل گئی، رات آ گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح سے گزر گیا۔ انتظار کرتے کرتے آخر 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی۔ دونوں میاں بیوی پریشان تھے۔ وہ تو موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے تھے اور موت کا آنا تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام بیماریوں سے بھی مکمل شفا عطا کر دی۔ وہ بندہ پریشان تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا ان قریب تیرا انتقال ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک نہ موت کے فرشتے کو بھیجا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرض میں اضافہ کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا کر دی۔ وہ بندہ پریشان تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ کے نبی کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تم ایک کام کرو، ایک بار پھر سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ موت کا فرشتہ تو 3 دن پہلے آنے والا تھا لیکن اب تک موت کا فرشتہ آیا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے میری تمام بیماریاں بھی دور کر دی ہیں، اللہ نے مجھ کو شفا بھی عطا کر دی۔ اب وہ بندہ ایک بار پھر سے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ گھنٹوں پیدل سفر طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ادب سے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس امتی کو دیکھا، دیکھ کر خود حیران رہ جاتے ہیں۔ پچھلی بار آیا تو بہت کمزور تھا، بیمار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا کہ عنقریب اس کا انتقال ہونے والا ہے، لیکن یہ تو ابھی بھی زندہ اور صحیح سلامت ہے اور ساتھ ہی پہلے کے مقابلے صحت مند بھی معلوم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے تم مرے نہیں، تم ابھی تک زندہ ہو۔ وہ امتی کہتا ہے، اللہ کے نبی یہی جاننے کے لیے تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ نے تو کہا تھا کل صبح سورج کے ساتھ ساتھ موت کا فرشتہ آئے گا، میری روح کو قبض کر لے گا، لیکن
3 दिन 3 रातें गुजर गई, अब तक मौत का फरिश्ता भी नहीं आया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम बीमारियों से शिफा भी अता कर दी। आखिर बात क्या है? अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आपने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए बुलंद कर लिया और अर्ज किया कि मौला, तूने मेरे उस उम्मती के बारे में मुझे जो कुछ बताया था मैंने तेरी खबर इस तक पहुंचा दी, लेकिन 3 दिन 3 रात का अरसा गुजर चुका, अब तक मौत का फरिश्ता नहीं आया, बल्कि इसकी तमाम बीमारियां भी जाती रही। ये तो मुकम्मल तौर पर अब शिफा याब हो चुका है। मौला, आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मूसा, अपने उस उम्मती से पूछ, जब ये तुझसे रुखसत होकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में इसके साथ क्या हुआ? वो बंदा अर्ज करता है कि अल्लाह के नबी, आपसे रुखसत होकर जब मैं अपने बीवी बच्चों की तरफ चला, मैं तो पहले ही बीमार था, कमजोर था, उसके बाद आपने मौत की खबर भी सुना दी थी, मुझसे तो चला भी नहीं जाता था, मैं गिरता पड़ता रोता बिलखता अपने घर की तरफ चला जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा एक गरीब आदमी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, अपने जिस्म को उसने दरख्त के पत्तों से ढांक रखा है। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, तूने कपड़ा क्यों नहीं पहना? आखिर तूने पत्तों से बदन क्यों ढांक रखा है? उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास जिस्म को ढांकने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं है। जब उसने अपनी गुर्बत के बारे में मुझे बताया तो मैंने सोचा कि कल सुबह तो मेरा इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद मेरा ये लिबास मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, किसी न किसी गरीब को सदका कर दिया जाएगा, मेरे बीवी बच्चे भी इसे इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्या ही बेहतर हो कि जीते जी मेरा ये कपड़ा किसी गरीब के काम आ जाए। मैंने अपने लिबास को उतारा, उस गरीब आदमी के जिस्म को ढांक दिया और उसके जिस्म के ऊपर जो दरख्तों के पत्ते थे मैंने उससे अपने जिस्म को ढांक लिया और फिर वहां से आगे बढ़ गया। अल्लाह वही नाजिल करता है कि मूसा, इस बंदे के आगे बढ़ने के बाद उस गरीब आदमी ने मेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाया और यूं दुआ करने लगा कि मेरे करीम, जिस आदमी ने मेरी गुर्बत पर रहम किया तो उस पर भी रहम फरमा। मौला, तू उसे सलामती अता कर, अपना हिफ्ज़ व अमान अता कर, उसे दराज़ी उम्र बिल खैर अता कर। इस बंदे के जाने के बाद मेरा वो बंदा मेरी बारगाह में यूं रो रो कर इसके हक में दुआएं करने लगा। मैंने तो इसकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया था, लेकिन इसने गरीब को अपना लिबास उतार कर दिया, उसने इसके हक में दुआ की और यही वजह है कि मैंने उसकी दुआ की बरकत से इसकी मौत को टाल दिया। फिर पूछ मूसा, उसके बाद इसने क्या किया? वो आदमी कहता है, फिर जब मैं वहां से आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक कब्र के सिरहाने एक छोटा सा बच्चा बैठा जारू कतार रो रहा था। मुझे उस बच्चे पर रहम आ गया। मैं उस बच्चे के करीब गया तो पता चला वो बच्चा यतीम था और ये कब्र उसके अपने बाप की थी। वो 2 दिन से भूखा प्यासा था, अपनी गुर्बत का, अपने भूखे होने का, अपनी बेकसी बेबसी का रोना रो रहा था। जब उस बच्चे को मैंने देखा मुझे फौरन अपने बीवी बच्चे याद आ गए। इसके बाप के इंतकाल के बाद जो इसका हाल हुआ है, कल सुबह जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो आने वाले वक्तों में मेरे बीवी बच्चों का भी यही अंजाम होना है। मैंने इस बच्चे के हाल पर रहम किया, इसकी यतीमी की वजह से इसके सर पर शफकत से मैंने हाथ को फेरा और मेरे पास जो भी माल मौजूद था मैंने इसके हवाले कर दिया ताकि ये अपनी और अपनी वालिदा के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। अल्लाह वही नाजिल करता है कि मूसा, जब उस यतीम बच्चे के खाने पीने का इसने इंतजाम करने के लिए अपना माल उसके हवाले किया, इसके जाने के बाद वो बच्चा माल को लेकर अपनी बेवा माँ के पास पहुंचा और माँ को आकर सारी बातें बता दी। इसके बाद उस बेवा औरत ने अपने हाथों को मेरी बारगाह में दुआ के लिए बुलंद किया और अर्ज करने लगी, मेरे करीम, जिसने हमें भूख प्यास से बचाया है तो उसे हर तरह के मर्ज से बचा ले, हर तरह की बीमारी से बचा ले। ऐ अल्लाह, तू उसको सेहत अता फरमा, उसकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह फरमाता है कि मूसा, उस गरीब आदमी की दुआ की बरकत से मैंने इसकी मौत को टाल दिया है और उस यतीम बच्चे और उसकी बेवा माँ की दुआ की बरकत से मैंने इसे शिफा अता कर दी है, मैंने इसको सेहत अता कर दी है। सुभान अल्लाह,
ناظرین اکرام، اس کے بعد اس بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی موت کا وقت جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا وہ تو وہی تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، اور میں نے جو غریب کی غریب پروری کی، یتیم پر میں نے رحم کیا، بیوہ کی میں نے مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صدقے کی وجہ سے، میری اس نیکی کی وجہ سے میری موت کو اور میری بیماری کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنی راہ میں صدقہ کرنے، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، کمزوروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے صدقے کے تعلق سے بارہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین بیان کیے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف سن کر سبحان اللہ کہہ کر نہ گزر جایا کریں، بلکہ ایسے واقعات سے سبق حاصل کیا کریں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔